ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی گئی، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس قول میں بہترین بات فرمائی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ اسے امام احمد، مسلم، ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا کیا مراد ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی نہیں پیش کی بلکہ خود اس کا نمونہ بن کے دکھایا، رول ماڈل بن کے دکھایا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا۔ جس چیز سے روکا گیا قرآن میں کسی بات سے، تو آپ نے سب سے زیادہ اس سے اجتناب کیا۔ جن اخلاقی صفات کو قرآن میں فضیلت قرار دیا گیا وہ سب سے زیادہ آپ کے ذات میں وہ صفات موجود تھیں، اور جن برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا یا ان کے اوپر لعنت کے الفاظ استعمال کیے تو وہ ان چیزوں سے آپ پاک تھے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گیا، کسی کا مذاق اڑانا ہو گیا، تانا دینا ہو گیا اور بہتان لگانا ہو گیا، تو آپ یہ تمام جو یہ برائیاں ہیں اس کا شائبہ بھی الحمدللہ آپ کی ذات میں موجود نہیں تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، یا جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو۔ ہاں، جنگ میں آپ نے اللہ کی حرمتوں کو اگر توڑا گیا تو آپ نے جنگیں کی ہیں غیر مسلموں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھیں اور حکم کے مطابق تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو چوائس کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے لیے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے تو اس لیول پر تو آنا، یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کچھ تو اپنے اخلاق کو اس کی روشنی میں امپروو کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے اخلاق کو ٹیسٹ کریں تو آپ اپنے ڈرائنگ روم کے اخلاق کو ٹیسٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈس آئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہم بیسٹ ٹرالی سجاتے ہیں اور بہت ہی عزت کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور ہمارا اخلاق اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر کوئی اندازہ آپ نہ لگا پائیں گے کہ آپ کا اخلاق کا لیول کیا ہے۔ اصل لیول اخلاق کا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا معاملہ غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، غریبوں کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے گھر کے سرونٹس کے ساتھ کیسا ہے، اپنے جونیئرز کے ساتھ کیسا ہے، اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا ہم اپنے سرونٹس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کو تانے دیتے رہتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتے، غریب رشتہ داروں سے ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ان کی وقت آنے پر ان کی مدد نہیں کرتے، تو اس سے ہمارے اخلاق کا پتہ چلے گا۔ اور یہ انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہیں، اور چاہے وہ ڈرائنگ روم میں جب آپ اس کے بیٹھے ہیں اور کوئی امیر ان کے رشتہ دار آئیں، ان کے ساتھ وہ بہترین اخلاق کے اوپر ہوں اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہو، تو وہ شخص اچھے اخلاق کا مالک ہرگز بھی نہیں کہلائے گا۔